ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے تو اسے ہر حال میں پورا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کیا کرو۔ نبوت سے پہلے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک شخص عبداللہ سے کوئی معاملہ کیا۔ جس جگہ یہ معاملہ طے ہوا، عبداللہ آپ کو یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں ٹھہریے، میں ابھی آ کر حساب کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے واپس آنے تک یہیں ٹھہروں گا۔ ادھر عبداللہ کو اپنی بات کا دھیان نہ رہا۔ 3 دن کے بعد خیال آیا تو دوڑے اس جگہ پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے تھے۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ معافی مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اگرچہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بدر کی لڑائی کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کی سخت ضرورت تھی۔ لڑائی سے پہلے 2 مسلمان حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ سے آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے ہم کو پکڑ لیا اور پھر اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ مجبوری کا ہے تھا، ہم کافروں کے خلاف ضرور لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم اپنا وعدہ ضرور پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے چلے جاؤ، ہمیں صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے جو شخص مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، مکہ والوں کے مطالبے پر اس کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ ہی میں تھے کہ ایک مسلمان ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بھاگ کر وہاں پہنچے۔ کافروں نے مکہ میں ان کو قید کر رکھا تھا اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی۔ وہ کسی طرح قید خانے سے نکل کر بیڑیوں سمیت اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ پنڈلیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ مسلمان ان کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ اٹھے اور ان کو اپنی پناہ میں لینے کے لیے بےتاب ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جندل، صبر کرو، میں مکہ کے کافروں سے جو عہد کر چکا ہوں اس کو نہیں توڑوں گا، جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ جس زمانے میں وہ اسلام نہیں لائے تھے، قریش مکہ نے انہیں کوئی پیغام دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کافروں کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہ تو عہد توڑتا ہوں اور نہ قاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں، اس وقت تم واپس جاؤ، بعد میں چاہو تو آ جانا۔ چنانچہ حضرت ابو رافع واپس چلے گئے اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بہت سے ایسے لوگ مکہ سے بھاگ گئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا۔ ان بھگوڑوں کے جو رشتہ دار مسلمان ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بھاگ جانے والوں کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دینے کا وعدہ کر لیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق ان سب کو بالکل معاف کر دیا۔